ملک اچھی طرف جا رہا ہے، آپ کی عزت ہے، عزت والی روٹی روکھی ہو سوکھی ہو، عزت والی ہے تو بہتر ہوتے ہیں، سب لوگ برابر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کی اور اشرف ہند کی سمت ٹھیک ہے۔ آپ کی ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ کا کارڈ ہے جس سے آپ فری علاج کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نیا پاکستان انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام معززین، بزرگ، دوست، السلام علیکم۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج نہ تو کوئی الیکشن بھی آیا ہے، بلدیات ابھی شروع نہیں ہوا، آپ سارے دوست اکٹھے ہوئے مجھے سننے کے لیے، ملنے کے لیے، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور امیر صاحب نے ایک بات کی ہے تو میں اسی حوالے سے بات کروں گا آج۔ ووٹ آپ عرصہ دراز سے دیتے آئے ہیں، ووٹ کسی کے کہنے پہ بھی دے دیتے تھے، کسی تعلق دار کو دے دیتے تھے، کسی بڑے آدمی کو دے دیتے تھے، ووٹ ضرور دیا ہے آپ کو۔ شومیہ قسمت، میں اتنا ضرور کہوں گا اس موقع پہ کہ اس علاقے کی جو پہچان تھی نا وہ نہیں تھی، اس علاقے کو سیاسی طور پہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا یہاں بھی کوئی آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں۔ پل 88 کا نام ضرور آتا تھا، آنے کے لیے لوگ سوچتے تھے یار جائیں نہ جائیں، اس کو میں سمجھتا ہوں جنگل سمجھا جاتا تھا، یہاں کی آبادی کو سمجھا جاتا تھا جو دل کرے یار ٹھیک ہے، بس مل جائیں ٹھیک ہے، نہ ملے ٹھیک ہے۔ میرے اللہ کا کرم ہے، آپ نے ووٹ دیا، آپ نے ہمیں عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہم اسمبلی میں پہنچے۔ سب سے پہلے پل 88 پہ روڈ میں لے کے آیا، سب سے پہلے مجھے جو فنڈ ملا سب سے پہلے میں نے پل 88 کا روڈ بنوایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کا ووٹ، آپ کی محرومی، آپ کی پہچان بھی نہیں تھی۔ آج پل 88 آپ کا یہ روڈ، آپ کا یہ ایریا پورے کوٹ دو کا مرکز بنتا جا رہا ہے، اس میں اس فقیر کا کردار ہے۔ دوسرا، اس علاقے میں ایک خاص بات تھی، قبضہ مافیا تھا، زمینیں استعمال ہوتی تھی، چکوک میں آدمی آ جاتے تھے، اس چک میں ہمارا رقبہ ہے، اس میں ہمارا رقبہ ہے، پٹواری ساتھ ہوتا تھا، ایک زمین کے 10 دفعہ انتقال ہوتے تھے، قبضہ مافیا ایکٹیو تھا۔ جس دن سے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں پورے موضوع کیا پورے علاقے میں کہہ سکتا ہوں کہیں انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اور کوئی بلیک میل کرنے نہیں آیا، کوئی بھی بلیک میل نہیں۔ ووٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو موقع دے تو وہ آپ کی جان، مال، رزق کا تحفظ کرے، آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ آپ کا مخالف بھی ہے تو اس کو بھی عزت جان مال کے محافظ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہوتا ہے۔ میں اعلانیہ کہہ سکتا ہوں اس علاقے میں، پورے حلقے میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش کے علاوہ شریف آدمی کی عزت نفس مجروح نہیں ہے۔ اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سوئے ہیں تو مجھے جاگنا پڑا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ سوئے ہیں تو مجھے جاگنا پڑا ہے۔ میں الیکشن میں کہا کرتا تھا کہ انشاءاللہ وہ سریکی میں اگر آپ چاہیں تو میں بات کر دوں، میں کہتا تھا ہر کونے پہ ایک ایک کبا ٹانگ دوں گا، ہر کونے پہ۔ مجھے 2-2.5 سال لگے ہیں کبا ٹانگنے میں، اس کے بعد کبوں نے پھر میری عوام کی طرف روکی تھی، عوام کی طرف۔ اگر کہیں چور پکڑا ہے، ڈاکو پکڑا ہے، بدماش آیا ہے، قبضے والا آیا ہے تو بلیو کریں میں خود چل کے گیا ہوں اور خود اس کی ایفرٹس کی ہے، خود اس کے پیچھے گیا ہوں۔ پھر اداروں کو بھی پتا چلا ہے، بدماش کو بھی پتا چلا ہے، پوری عوام کو پتا چلا ہے کہ یہ آدمی غریب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ناجائز آدمی کو مارتا بھی ہے، اس کے ساتھ بالکل غریب کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ اس کا یہ فرق ہے، اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ آج 3.5 سال بعد اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں کہ ہم پرامن ہیں، لوگ پرامن ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے امن کی دعا مانگی، اس کے بعد رزق کی دعا مانگی ہے۔ میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ کو امن دیا ہے، امن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ یوکرین کی بات کر رہے تھے میرے بھائی، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ جو شریف آدمی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے،
यूक्रेन एटमी ताकत था, जब वो आजाद हुआ उसके पास 5000 एटम बम थे। उसको कहा गया, अमेरिका ने और बाकी मुल्कों ने मिलके 2000 उसने ज़ाय कर दिए, 3000 किसी को दे दिए। भाई आपको तरक्की दे रहे हैं, आपको खुशहाली दे रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं? रोजी रोटी दे रहे हैं, रोजी होगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, आप इनको ज़ाय कर दें। उस वक्त के सदर ने, जैसे हमारे पुराने हुक्मरान चाहते थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं होने दिया, तो वहां के सदर ने ये कर दिया। आज उसका रिजल्ट है कि उनके पास सब चीज है, उनके पास फौज है, तैयारे हैं, पैसा है, गंदम है, रोटी है, हर दुनिया की आसाइश है, लेकिन ऊपर से बम बरसे और कुछ नहीं कर सकते। आज मेरे खुदा का इनाम है, वो आपसे बड़ा मुल्क, यानी पैसे में ज्यादा है, ताकत में ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में ज्यादा था, लेकिन आज अल्लाह की रहमत से आपके मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ने, इदारों ने हमारे एटम बम को, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी फौज को ये सलाम है कि उन्होंने अल्लाह ताला के करम से इस हमारे असासे को महफूज रखा और आज हम सेफ हैं। उसमें बड़ी अहम बात है कि खान साहब, आजकल मेरे भाई ने कहा 2 जंगें हैं, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट। एक साइड पे अमेरिका के खुशामदी खड़े हुए हैं, एक साइड पे दीन इस्लाम के अलमबंदार खड़े हुए हैं। जहां दीन इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले खड़े हुए हैं वो गरीब हैं। मैं समझता हूं वक्ती तौर का इजाफा यूक्रेन की तरह यानी फायदा लेने के लिए तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने फैसला किया है, हमारे लीडर ने फैसला किया है, उसने कहा है कि ये कौम कब तक भिखारी रहेगी। कर्जे पे कोई मुल्क नहीं चलता, कर्जे पे कोई घर नहीं चलता। यानी हमें ऐसे ऐसे ट्रैक पे लगा दिया गया कि जहां हमारी गुलामी के अलावा कोई गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा इस महंगाई के हवाले से मेरे भाई ने कहा, को महंगाई की वजह मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ आबाद हुए थे, ये टिब्बे थे, यहाँ आबादी नहीं थी, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ गंदम, मुझे याद है कि ये सैकड़ों मन जिसकी होती थी, जब बैल के साथ हम गहाते थे तो वहाँ गंदम की इतनी रेशो होती थी, या थोड़ी सी गंदम चख लें, याद है? वो था पेट पे पत्थर बांधना। हमारे घर मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, साइकिल किसी एक घर में हुआ करता था और टक्का पैसा हुआ करता था। खुदा का शुक्र है तन पे कपड़े भी हैं, पूरे कपड़े हैं, एक एक घर में एक एक आदमी के 2-2 4-4 सूट हैं। रोजी रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह, गंदम रोटी की वजह से कोई भूखा नहीं है पाकिस्तान में, खुदा का इनाम है। पानी आपका मीठा है, फसलें आपकी खड़ी हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तालीम आपकी फ्री है, सेहत आपकी फ्री है, आपकी हर आदमी की जेब में 10 लाख का कार्ड है जिससे आप फ्री इलाज करवा सकते हैं। 10 लाख आपके 14 पढ़े हुए बच्चे को 30,000 रुपया महीना मिलने को आ रहा है, खान साहब ने ऐलान किया है। 10 लाख थोड़ी बात नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि आप अपनी जेब में आईडी कार्ड निकालें, हॉस्पिटल में जाएं, आपने जो भी ऑपरेट कराना है, गुर्दे वाश कराने हैं, कोई इमरजेंसी है, बुरे वक्त में भाई भी भाई का साथ नहीं देता। वो खान है जिसने अपनी कौम के लिए सोचा है कि 10 लाख हर आदमी की जेब में खड़ा है। अब जब भी जाएंगे, पहले यही डॉक्टर थे, मैं खुद फोन करता था, यार इसका ऑपरेट कर दें, इसका ऑपरेट कर दें, इसका ऑपरेट कर दें। आजकल डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, आए भाई आए, मेहरबानी करें, 2000 भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, अगर आपका इलाज करना है हम करते हैं। यह है तब्दीली, यही दौर था, यही दौर था, यही हम थे, यही जमीनें थी। मुझे याद है गंदम की बोरी लेने के लिए मैं 200 रुपया रिश्वत देनी पड़ती थी फूड पे। मुझे याद है कि हमारी सरी कोई नहीं लेता था। मुझे याद है कि हमने गन्ने को आग लगाई थी और ट्राली अगर 59 की चली गई है तो उसको 50% काट लगा दी गई है। वहां जाके हमने परमिट लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। आज वही दौर है कि आपके दरवाजे पे गन्ना भी नकद लिया जा रहा है, आपके दरवाजे पे गंदम भी नकद ली जा रही है, आपके दरवाजे पे आपकी हर चीज की कीमत जिम्मेदार को उस पे दरवाजे पे मिल रही है। और हम क्या चाहिए, हमें इज्जत से मिल रही है, तो हम पिछला भूल गए हैं। असल हम भूलने वाली कौम है, हमारा कसूर है कि हम भूल जाते हैं। हमें थोड़ा 5 साल पीछे बुजुर्गों से थोड़ी सी चीजें याद कर लें तो हम कहेंगे हम अच्छे वक्त में खड़े हैं।
اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، مشکل کے بعد آسان آتی ہے۔ 35 سال اور 3.5 سال کا موازنہ نہ کریں۔ اگر چیزیں ہماری سمت، ہمارا رخ سیدھے راستے کی طرف ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اگر ہم غلط ہیں، ہمارے مخالف کے پاس کوئی فارمولہ اچھا ہے تو وہ لے کے آئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ صرف آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، صرف مہنگائی کے علاوہ اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ لوکل لیول پہ دیکھ لیں، ایک حلقے میں 10 20 ایم پی اے ہوا کرتے تھے، ایک موضع میں 10 ایم پی اے گنڈے ہوا کرتے تھے۔ آج مجھے بتائیں کسی علاقے میں کوئی بندہ، میرے حوالے سے میرے سارے دوست ہیں، میرے قابل عزت ہیں، میرے ورکر ہیں، الحمدللہ گنڈے نہیں رکھے ہوئے، اچھے دوست، مخلص دوست اور غریب آدمی رکھے ہوئے ہیں جو آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، میری بھی عزت بناتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رہے کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے فرض میں ایک اہم چیز ڈال دی ہے، ایز اے مسلمان ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ اللہ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز سے پہلے اذان ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو نماز سے پہلے اذان ہوگی، اذان سنائی دے گی، آپ نماز پہ جائیں گے۔ اذان کو بھی فرض کر دیا گیا ہے مسجد میں، اس کی وجہ کہ ہماری یادداشت کمزور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری یادداشت کمزور ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اذان ہوگی، اس پہ نماز ہوگی۔ تو اس لیے میں 5 سال آپ کو پیچھے لے جاؤں گا، آپ اپنا موازنہ کریں ہم ذمہ دار کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ، پاکستانی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اگر آج ہم اس سے بہتر ہیں، ملک اچھی طرف جا رہا ہے، آپ کی عزت ہے، عزت والی روٹی روکھی ہو سوکھی ہو، عزت والی ہو تو بہتر ہوتی ہے۔ آپ کو پولیس کا ڈر نہیں ہے، آپ کو بدماش کا ڈر نہیں ہے، آپ کو گنڈے کا ڈر نہیں ہے، آپ کو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سب لوگ برابر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کی اور اشرف رند کی سمت ٹھیک ہے۔ اگر ہم غلط ہیں، یہ چیزیں آپ کو میسر نہیں ہیں تو پھر ہم غلط ہیں۔ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہم اس قابل نہیں ہمیں ووٹ دیا جائے۔ اگر 5 سال اور آج کا موازنہ کیا جائے، ذمہ دار عام آدمی ٹھیک ہے، تو پھر مہربانی کی جائے، عمران خان کا ساتھ دیا جائے اور یہ امریکن لابی سے جان چھڑائی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔